بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، آج کی گفتگو میں ہم آپ کے سامنے حج کرنے کا مختصر اور آسان طریقہ بیان فرمائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ حج کے 5 دن ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 8 ذی الحجہ، نمبر 2 9 ذی الحجہ، نمبر 3 10 ذی الحجہ، نمبر 4 11 ذی الحجہ اور نمبر 5 12 ذی الحجہ۔ 8 9 10 11 اور 12 ذی الحجہ، یہ 5 دن جو ہیں یہ حج کے دن کہلاتے ہیں۔ حج کے تمام تر ارکان انہی 5 دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں۔ 8ویں ذی الحجہ کو حاجی حرم شریف سے حج کا احرام باندھتے ہیں اور حج کا احرام باندھنے کے بعد میدان مینا کی جانب تلبیہ پڑھتے ہوئے کوچ کر جاتے ہیں۔ میدان مینا میں جا کر ظہر سے پہلے وہاں پہنچنا ہوتا ہے، پھر میدان مینا میں جا کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور اگلے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں میدان مینا میں ادا کرنا حجاج کرام کے لیے سنت ہے۔ 4 نمازیں 8 ذی الحجہ میں آ جاتی ہیں اور 5ویں نماز 9ویں ذی الحجہ کی فجر کہلاتی ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کی فجر آپ میدان مینا میں ادا کریں گے، اس طرح آپ کی 5 نمازیں ہو جائیں گی اور 9ویں ذی الحجہ کو آپ پھر میدان مینا سے کوچ کریں گے، چل پڑیں گے میدان عرفات کی طرف۔ میدان عرفات 9ویں ذی الحجہ کو میدان عرفات میں آنا، 9ویں ذی الحجہ کو حج کی اصطلاح میں یوم عرفہ کہا جاتا ہے اور یوم عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ حج کا سب سے بڑا رکن ہے یوم عرفہ، یعنی 9ویں ذی الحجہ کو میدان عرفات میں وقوف کرنا، ٹھہرنا۔ وہ کب ہے؟ زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک جو بندہ حج کی نیت سے حالت احرام میں ایک لمحہ بھی میدان عرفات میں ٹھہر گیا، وہاں پایا گیا، اس بندے کا نام حاجی ہے، اس کا حج ہو جائے گا۔ یہ وقوف عرفہ 9ویں ذی الحجہ کو حج کا رکن اعظم ہے۔ یہ رکن اعظم اس لیے ہے کہ اگر یہ رہ جائے تو پھر حج ادا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ باقی جو مناسک اور ارکان ہیں ان میں سے کوئی رکن رہ جائے تو کسی نہ کسی صورت میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے۔ کسی کے رہ جانے پر دم دینا ہوتا ہے، یعنی قربانی کرنا، کسی کے رہ جانے پر صدقہ دینا پڑتا ہے، کسی کے رہ جانے پر کفارہ ہے، روزے ہیں۔ تو باقی ارکان اور مناسک میں سے کوئی بھی چھوٹ جائے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے۔ اگر وقوف عرفہ چھوٹ گیا تو اس بندے کا حج ادا نہیں ہوگا۔ 9ویں ذی الحجہ کو آپ میدان عرفات میں پہنچ گئے۔ اب میدان عرفات میں جا کر ظہر کا جب وقت شروع ہو جائے گا تو ظہر کے وقت میں میدان عرفات میں مسجد نمرہ کے اندر حج کے 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں۔ حج کے 2 خطبوں کے بعد پھر 2 نمازیں ظہر اور عصر کی نماز، دونوں نمازیں قصر ادا کی جاتی ہیں ایک ہی وقت کے اندر۔ ظہر کے وقت میں دونوں نمازیں اکٹھی ادا کی جاتی ہیں، ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ۔ پہلے نماز ظہر ہوتی ہے، اس کے بعد نماز عصر کے 2 فرض پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حجاج کرام میدان عرفات میں رکتے ہیں، غروب آفتاب تک وہیں ٹھہرے رہیں، وہاں پر دعائیں کریں، استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اس سے مغفرت طلب کریں۔ غروب آفتاب سے پہلے آپ نے میدان عرفات سے نکل کر نہیں جانا۔ بعض حجاج کرام پہلے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، جلدی نکل جائیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ 9ویں ذی الحجہ کو یوم عرفہ آپ نے اگر غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات کو چھوڑ دیا، وہاں سے نکل گئے، تو اس صورت میں آپ پر دم لازم آ جائے گا، یعنی آپ کو ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا۔ جب غروب آفتاب ہو جائے تو آپ وہاں سے میدان عرفات سے نکل پڑیں میدان مزدلفہ کی طرف۔ راستے میں مغرب کی اذانیں ہوتی رہیں گی پر آپ نے مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی۔ میدان مزدلفہ عشاء کے وقت میں آپ پہنچ جائیں گے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے عشاء کے وقت میں 2 نمازیں ادا کرنی ہے۔ پہلے آپ نے عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز ادا کرنی ہے
اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ ان دونوں نمازوں کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مغرب کے فرض ادا کیے جائیں گے باجماعت، اس کے بعد عشاء کے فرض پڑھے جائیں گے، اس کے بعد پھر مغرب کی سنتیں اور نفل پڑھے جائیں گے، پھر اس کے بعد عشاء کی سنتیں، وتر اور نوافل ادا کیے جائیں گے۔ پھر آپ نے پوری رات کھلے آسمان کے نیچے زمین پر اللہ کے حضور میدان مزدلفہ کے اندر یہ رات آپ نے گزارنی ہے، اور اس رات کو 10ویں ذی الحجہ کا نام دیا جاتا ہے۔ صبح تک آپ میدان مزدلفہ میں ٹھہریں گے۔ جب صبح کی اذان ہوگی تو اندھیرے میں آپ فجر کی نماز میدان مزدلفہ میں ادا کرنے کے بعد اب آپ 10ویں ذی الحجہ کو فجر کے بعد صبح میدان مینا کی جانب نکل پڑے۔ اب آپ کا 8ویں ذی الحجہ اور 9ویں کا 2 دن گزر گئے، اب تیسرا دن حج کا شروع ہو گیا، 10ویں ذی الحجہ۔ آپ میدان مینا میں آتے ہیں تو میدان مینا میں آ کر 10ویں ذی الحجہ کو آپ نے 3 کام کرنے ہیں، اور تینوں کاموں کو بالترتیب کرنا ہے، ان کے اندر ترتیب واجب ہے۔ سب سے پہلا کام آپ نے میدان مینا میں آ کر کرنا کہ آپ نے رمی کرنی ہے، یعنی شیطان کو کینکریاں مارنی ہے۔ اور پہلے دن 10ویں ذی الحجہ کو آپ نے 3 شیطانوں کو کینکریاں نہیں مارنی، بلکہ آپ نے صرف ایک ہی شیطان کو کینکریاں مارنی ہے، 7 کینکریاں۔ اس شیطان کا نام ہے جمرہ عقبہ، یعنی بڑا شیطان۔ پہلے دن سب سے پہلے میدان مینا میں بڑے شیطان کو آپ نے 7 کینکریاں مارنی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی قربانی کی جانب آئیں، آپ نے قربانی ادا کرنی ہے، قربانی کر لی۔ اس کے بعد آپ آئیں تو آپ نے اپنے سر کا حلق کروانا ہے، یعنی ٹینڈ کروانی ہے۔ حلق نہ کروانا چاہیں تو سر کا کسر کروا لیں، یعنی بالوں کو کتروا لیں، بال چھوٹے چھوٹے کر لیں۔ یہ 3 کام ان میں ترتیب واجب ہے، پہلے شیطان کو کینکریاں، پھر قربانی اور پھر سر کا حلق۔ یہ 3 کام جب آپ نے کر لیے تو آپ اپنے احرام سے فارغ ہو گئے۔ اب آپ اپنا احرام اتار دیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈرتے ہیں کہ احرام 5 دن باندھنا پڑے گا، مشقتیں ہوں گی، مشکلیں ہوں گی۔ یاد رکھیں، صرف 2.5 دن آپ کی جسم پر احرام رہے گا، اس کے بعد آپ نے احرام اتار دینا ہے۔ احرام اتر گیا تو حج کی تمام تر پابندیوں سے آپ آزاد ہو گئے، ساری پابندیاں آپ کی ختم ہو گئی سوائے ایک پابندی کے۔ اگر آپ میاں بیوی مل کے حج پر گئے ہیں تو میاں بیوی دونوں کا ملاپ نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ باقی تمام تر پابندیوں سے آپ آزاد ہیں۔ اب آپ کے اوپر ایک حج کا بہت بڑا رکن رہتا ہے، اس کو آپ نے ادا کرنا ہے، جس کا نام ہے طواف زیارہ۔ اس کو طواف افادہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ٹائم کیا ہے؟ آپ 10ویں ذی الحجہ کو شیطان کو کینکری مارنے کے بعد، قربانی کے بعد، سر کا حلق کروانے کے بعد اپنا احرام اتار دیں۔ پھر 10ویں کو آپ وہاں سے مینا سے چلیں اور حرم شریف میں آ کر طواف زیارت ادا کریں۔ اگر 10 کو آپ طواف زیارت ادا نہیں کر سکتے تو طواف زیارت 11 کو بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور 12 کو بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ طواف زیارت کے یہ 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12۔ لیکن افضل کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کرنا یہ افضل ہے۔ اب آپ یہ طواف زیارت جو حج کے اندر فرض ہے، حج کا رکن ہے، اس کو بالکل ایزی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ باقی جتنے بھی طواف آپ کرتے ہیں ان طوافوں میں آپ حالت احرام میں ہوتے ہیں، لیکن طواف زیارت کے اندر آپ حالت احرام میں نہیں ہیں، آپ نے اپنے لباس میں، اپنے کپڑوں کے اندر آ کر طواف کرنا ہے۔ آپ حج کا طواف کر لیں، اگر اس کے بعد طواف زیارت کے بعد سعی کرنا چاہیں تو سعی کر لیں، اگر آپ سعی چھوڑ دیں گے تو سعی آپ 11 کو بھی کر سکتے ہیں، بعد میں 12 کو بھی آ کے کر سکتے ہیں۔ اب آپ واپس مینا میں آ جائیں، میدان مینا میں آ کر اب 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ یہ 2 دن آپ کے پاس حج کے بچے ہیں۔ ان 2 دنوں میں آپ نے کیا کام کرنے ہیں؟ ان 2 دنوں میں آپ نے شیطان کو کینکریاں مارنی ہیں، تینوں شیطانوں کو، جمرہ عقبہ، وسطیٰ اور اولا، ان تینوں جمروں کو آپ نے رمی کرنی ہے، کینکریاں مارنی ہے بالترتیب 7 کینکریاں، 11 ذی الحجہ کو بھی اور 12 کو بھی۔ زوال کے وقت کے بعد سے لے کر آپ غروب آفتاب سے پہلے تینوں شیطانوں کو 11 ذی الحجہ کو بھی کینکریاں ماریں گے اور 12 کو بھی ماریں گے۔
اور تینوں کو 7 کینکریاں ماریں گے تو ایک دن میں آپ 21 کینکریاں ماریں گے 3 شیطانوں کو۔ باقی دن آپ اپنے خیموں کے اندر اللہ کا ذکر کریں، توبہ استغفار کریں، نوافل پڑھیں، دعائیں کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اب 12 ذی الحجہ کو آپ شیطان کو جب غروب آفتاب سے پہلے کینکریاں مار لیں تو آپ کے پاس آپ کا جو مختصر سامان ہوگا اس کو آپ لے کر وہاں سے کوچ کر کے حرم شریف میں یا عزیزیہ میں یا جہاں پر آپ کی رہائشیں ہوں آپ اپنی رہائش گاہ پر واپس آ سکتے ہیں۔ اگر 12ویں ذی الحجہ کو آپ غروب آفتاب تک وہیں ٹھہرے رہے، آفتاب غروب ہو گیا تو پھر آپ کو 13ویں ذی الحجہ کو بھی کینکریاں مارنی ہوگی، پھر 13ویں کو بھی کینکریاں مار کر پھر آپ میدان مینا سے واپس آئیں گے۔ اس طریقے سے آپ کا حج ان 5 دنوں میں مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ پہ ایک آخری چیز رہ گئی ہے جو واجب ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ طواف وداع ہے۔ اس کو طواف صدر بھی کہتے ہیں۔ جب آپ اپنے وطن واپس آئیں، وطن واپس آنے سے پہلے کعبۃ اللہ کا طواف کریں، طواف وداع۔ اس کو طواف وداع بھی کہتے ہیں، طواف صدر بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز اور ذہن نشین رکھ لیں کہ طواف 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک طواف سنت ہے، ایک فرض ہے اور ایک واجب ہے۔ جب آپ اپنے وطن سے احرام باندھ کے جاتے ہیں اور سٹارٹ ای میں جا کر جو طواف کرتے ہیں اسے طواف قدوم کہا جاتا ہے، اور طواف قدوم حج میں سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو، 11ویں کو یا 12ویں کو میدان مینا سے آ کر جو آپ طواف کرتے ہیں اس طواف کو طواف زیارت اور طواف افادہ کہا جاتا ہے۔ اس کا درجہ حج کے اندر فرض کا ہے، طواف زیارت فرض ہے، اور تیسرا طواف ہے طواف صدر یعنی طواف وداع۔ یہ وطن واپسی سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ طواف کرنا جو ہے یہ واجب ہے اور یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گھر کے حج کی بار بار توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔